کب تک ہلنا شروع ہو جائیں گی اور کس حد تک پریشر دیکھا جائے گا، مسل دیکھے جائیں گے انٹرنیشنل پریشر کے؟ اور دوسرا یہ بھی بیرسٹر گوہر نے بھی آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ دیکھیے بات اس کا مطلب کیا ہے، گوہر صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ہیں، اور کل تک اگر ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو باہر سے اپریٹ ہو رہا ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اینشیسلی ان مذاکرات کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، آج منگل کا دن تھا، روٹین کی ملاقات تھی، منگل اور میرے خیال جمعرات کو 2 دن ہوتے ہیں نا ان کی ملاقات، جو اسپیشل ڈیز رکھے گئے ہوئے ہیں۔ باقی تاریخ اگر مقدمے کی لگ جائے جو سیٹرڈے کو لگتی ہے تو اس میں تو روٹین میں ملاقات ہو جاتی ہے، جرنلسٹوں کی بھی اور ان کی بھی۔ دیکھیے رانا صاحب جو ہے نا یہ بہت ہی عقل مند آدمی ہے، میں چلاک تو نہیں کہہ سکتا، میرے بہت پیارے عزیز بھائی ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ یہ بہت عقل مند آدمی ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مقتدرہ سے جو ہے وہ بالا کو بات کرنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد پھر باہر نکل کے پوچھ رہی ہو مجھے کیوں نکالا۔ تو وہ بھائی اس دفعہ ان کا کوئی پروگرام نہیں، اس دفعہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس طرح سے مقتدہ جو ہے اس سے انہیں پھر پوچھنے کا موقع ملے کہ مجھے کیوں نکالا۔ انہوں نے نہیں کرنا بھائی جان، سیدھی جی گل ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا سپیس ملے گی اس سے کوئی ایک آدھ قدم پیچھے رکھ کے ہم چلے تاکہ سسٹم کو تھوڑا سا آگے چلنے دیا جائے اور پولیٹیکل فورسز کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیں میں وہی بات میں دہرانا نہیں چاہ رہا، کل میں نے عرض کی تھی کہ مجھے اس امر کی خوشی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کا کردار آیا ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے، جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، ڈائیلاگ مضبوط ہوگا اگر ہم اس طرح اپنے مسائل حل کریں۔ چلیں اب رضوان رضی صاحب آپ نے گفتگو سنی، اس پہ بھی آپ اپنی جو ہے وہ کامنٹ کنٹینیو کیجئے گا۔ دوسرا مجھے یہ بھی بتائے گا، کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تقریب حلف برداری ہوگی اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کے جو کچھ وزراء ہیں یا اتحادی حکومت کے جو کچھ ممبران ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس تقریب حلف برداری کا حصہ بن سکیں، تاکہ جو ایک پریشر جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا ٹون ڈاؤن کیا جا سکے۔ سر اس بات میں اس خبر میں کس حد تک صداقت، اور اگر ایسا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ 2-3 لوگ کون سے ہو سکتے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہوں گے، چاہتے ہوں گے کہ ہم جائیں؟ دیکھیں میں تھوڑی سی وائلیشن کر لوں جی اور میں حافظ صاحب سے پوچھ لوں۔ حافظ صاحب یہ جو 24 بندوں کا ٹرائل سیٹ اسائیڈ کیا تھا جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے اور یہ قرار دیا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت اپیل میں آئی تھی، وہ اپیل پینڈنگ ہے یا ڈسپوز آف ہو چکی ہے؟ سر وہ رضی صاحب اس وقت وہ تقریباً 250 سے زیادہ کیسز ہیں، وہ 21ویں آئینی ترمیم کے نیچے عوامی پبلک سکول کے نیچے ملٹری کورٹس بنائی گئیں، ان کے نیچے ان ٹیررسٹ کو ٹرائی کیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ نے صرف اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے بنیاد کے اوپر ساری سینٹنسز کو ختم کیا، اور آج تک معاملہ جو ہے 2019 سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر سٹے کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ 2019 کے اندر کر دیتی تو آج 2023 والی یہ ججمنٹ نہیں آنی تھی۔ لیکن اپیل میں تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی نا جی، چلیے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ اس دور کے اندر گئی ہے ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ ڈانگ کڈ ماریں۔ آج صبح جب میں اٹھا ہوں طبیعت ناساز تھی، اس کے باعث تو مجھے دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ان کے وہ پھٹے چلتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اس تمام پریشر کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے شرگ کرتے ہوئے کیا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ والی خبر آ گئی کہ جناب وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اسے اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے ہمراہ قرار دیا۔ اب میں تھوڑا سا پھر تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ یہ ایٹمی پروگرام پہ حملہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ میزائل کے اوپر پابندیاں لگی تھیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ میزائل ڈیلیوری سسٹم ہے، اوکے، تو وہ ایٹمی پروگرام کے اوپر حملہ ہو گیا۔ نمبر 2، دیکھیے ان کے ترجمانوں نے کہا ہے اور ہمارے بھی ترجمانوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ چاروں منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں، یعنی کہ ہمارے منسٹر کی یہ اوقات ہو گئی کہ ان کا ایک 16ویں گریڈ کا ترجمان ایک پریس ریلیز جاری کرے، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جواب اس کا وزراء دیں۔ اوکے، ہم اپنے وزراء کو یا اپنی گورننس کو اتنا وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے کچھ وزراء جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ کی حلف برداری کے اندر، یہ روایت ہے
हलफ बर्दारी में बुलाया जाता है। लेकिन मुझे याद आ गया कि जब मोदी साहब आए थे और नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, तो उन्होंने उनको बुलाया और वो चले गए, और हमारे मीडिया ने मोदी का यार कह के अगले 4 साल नवाज शरीफ साहब की वो मेंज गड्डी है, वो मत मारी है कि रहे रब का नाम। तो अब भी जो जाएगा या जो जाने की कोशिश करेगा वो उस तरह अपनी जो होगी ना वो सारी, और ख़ास तौर पे इन हालात में, ख़ास तौर पे जब कि अमेरिका की तरफ से 2 पाबंदियां लग गई हैं और बाकी आ रही हैं। अब मसला ये है कि जो दोनों की स्टेटमेंट है वो अपने इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है, यानी कि जिस लॉ के तहत वो हमें कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के जिस लॉ के तहत वो कह रहे हैं, उसी लॉ के तहत, उस लॉ के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मखसूस हालात में जब कौमी सलामती का मसला दरपेश हो तो आप कोर्ट के ट्रायल के बगैर भी मुल्ज़म को पुलिस अफसर ही अंदर जेल में डाल सकता है और 2 से 3 साल के लिए डाल सकता है। उसके अंदर ही ये प्रोविजन है। नंबर 1, अमेरिका हमें कहेगा फेयर ट्रायल की बात जिसने गुआंटानामो बे बनाई हुई थी। मेरा मतलब है कि कोई बात करे ना, कोई मेरा इसकी जगह पे स्वीडन कहे या कोई मेरा मतलब है डेनमार्क कहे कि जिनकी ह्यूमन राइट्स की जरा थोड़ी सी ज्यादा है। ये आप देखिए जर्मनी ने पिछले दिनों क्या किया अपने यहाँ मुजाहरा करने वालों ने, ये येलो जैकेट के साथ फ्रांस वालों ने क्या किया है, ये यूरोपियन यूनियन हमें किस मुंह से कह सकता है। उनके हाथ, बरतानिया ने क्या किया है भाई, वो जो वहां पे पकड़े गए बच्चे जिन्होंने धमाके शमाके किए थे उनको उन्होंने ठीक है, मतलब आप रात कह को, रहे हैं कि जो जितनी भी स्टेटमेंट्स आई उसको हैं, जितना इनकी श्रद्धा, कोई वक़्त नहीं है, इसको कोई नहीं, हैसियत जितनी नहीं। उसे वक़्त दी जानी चाहिए थी वो दे दी गई है, और हमारी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है मतलब सख्त तरीन अल्फाज में। आखिरी बात देखिए, हमारे यहाँ जब से अमेरिका बहादुर को अफगानिस्तान से निकलने की बात दरपेश थी 2012-13 में, उसके बाद तो अमेरिका के अंदर हमारे सफारतकारों पे ये तक पाबंदी लग गई हुई थी कि वो सफारत खाने के 300 किलोमीटर से 300 मीटर के रकबे से बाहर जाएंगे तो पहले इजाजत लेंगे, और कई दफा वहां पे उनको वार्निंग्स जारी होती थी, ये भी होता था। तो अमेरिकन को वो वाला दुख है कि हमने अफगानिस्तान में उनके साथ डबल क्रॉस किया है, ठीक है, तो वो दुख निकालते रहे।